مشرق وسطی میں جاری جنگ نے خلیجی ریاستوں کو غیر متوقع طور پر فرنٹ لائن پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر حملوں کے جواب میں عرب ملکوں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرونز داغے ہیں۔ بظاہر ان حملوں کا بنیادی ہدف امریکی فوجی اڈے ہیں، مگر توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور سویلین انفراسٹرکچر بھی نشانے پر آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران ایسا کیوں کر رہا ہے اور کیا اسے اس حکمت عملی سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ سعودی عرب، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، کویت اور عمان میں امریکہ کے درجنوں فوجی اڈے اور تنصیبات موجود ہیں۔ قطر میں العدید ایئر بیس امریکہ کا بڑا علاقائی اڈہ ہے۔ اسی طرح بحرین میں امریکی بحریہ کا 5واں بڑا بحرہ تعینات ہے، جبکہ سعودی عرب اور امارات میں فضائی اور لاجسٹک تنصیبات قائم ہیں۔ ایران کا اندازہ ہے کہ اگر ان اڈوں کو نشانہ بنایا جائے یا کم از کم خطرے میں ڈالا جائے تو یہ ممالک واشنگٹن پر دباؤ ڈالیں گے کہ جنگ کو محدود کیا جائے۔ لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ایرانی میزائلز کو فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیتے ہیں۔ البتہ گرنے والا ملبہ اور ڈرون حملے محدود نوعیت کا نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں، جس سے تیل اور گیس کی تنصیبات، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ ایران کی حکمت عملی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خلیجی ممالک کے محفوظ تجارتی اور سیاحتی مراکز کے تاثر کو توڑا جائے۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات، جو خطے کا سب سے بڑا تجارتی اور سیاحتی مرکز ہے، اس کے عدم استحکام سے براہ راست متاثر ہو سکتا ہے۔ 1991 میں جب امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ عراق پر حملہ کیا تو صدام حسین نے سعودی عرب اور اسرائیل پر میزائل داغے، مگر امارات یا بحرین جیسے ممالک براہ راست نشانہ نہیں بنے تھے۔ موجودہ صورتحال اس لحاظ سے مختلف ہے کیونکہ خلیجی ریاستیں خود کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کے باوجود ان حملوں کی زد میں آ رہی ہیں۔ معاشی اعتبار سے یہ حملے خلیجی ممالک کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ یہ ریاستیں اب صرف تیل پر انحصار نہیں کر رہی بلکہ سیاحت، غیر ملکی سرمایہ کاری، عالمی کمپنیوں کے علاقائی دفاتر اور مالیاتی خدمات کو اپنی معیشت کی بنیاد بنا چکی ہیں۔ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ہو سکتا ہے، انشورنس لاگت بڑھے گی، پروازیں متاثر ہوں گی اور سٹاک مارکیٹس دباؤ میں آ سکتی ہیں۔ سیاسی طور پر اگرچہ یہاں جمہوری نظام نہیں، مگر حکمران طبقہ اپنی عوام کو معاشی خوشحالی کے ذریعے مطمئن ضرور رکھتا ہے۔ طویل عدم استحکام کیا اس سماجی طاقت کو کمزور کرے گا؟ ایران کے لیے حکمت عملی اس وقت دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف وہ خلیجی ریاستوں کو دباؤ میں لا کر امریکہ اور ان ممالک کو اپنی طاقت کا پیغام دے رہا ہے، تو دوسری طرف خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں یہ خلیجی ریاستیں براہ راست ایران مخالف اتحاد کا حصہ نہ بن جائیں۔ یوں وقتی دباؤ شاید پیدا ہو، مگر کیا طویل المدتی تنہائی اور علاقائی محاذ آرائی ایران کے لیے زیادہ مہنگی ثابت ہو سکتی ہے؟ اسی زاویے سے اس جاری جنگ کی سچویشن کو کوشش کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے، کیا یہ آگ صرف میزائل اور ڈرونز تک محدود رہے گی یا خلیج کی معاشی اور سیاسی بنیادوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی؟ زیغم صاحب، زیادہ تر ایرانی میزائل جو ہیں وہ فضائی دفاعی نظام ان کو تباہ بھی کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں، ایران اس وقت جو اصل میں جنگ لڑ رہا ہے وہ عسکری زیادہ ہے، نفسیاتی زیادہ دکھائی دیتی ہے، اس کی اسٹریٹجی کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے، اس وقت جو خطے کا مستقبل ہے وہ اس بات پہ انحصار کرتا ہے کہ یہ جنگ کتنے عرصے چلے گی اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایران جس طرح سے جنگ کر رہا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران اس وقت کل کی بات سوچ ہی نہیں رہا، وہ صرف آج کی جنگ کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایک وجودی خطرہ ہے اور اس نے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے، اس کا جو نظام ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور جو بھی قیمت دینی پڑتی ہے وہ اس کو دے گا۔ یہ ہے اس کی اس وقت کی پالیسی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی ایک دفاعی پالیسی بنا رہا ہے، اور دفاعی پالیسی میں کس طرح وہ انحصار کر رہا ہے ایئر پاور پہ، ڈرونز پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو کچھ بھی میسر ہے، میزائلز پر بھی۔ اب معیشت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں جو خطے کی معیشت ہے، ایک طرف تو وہ پیٹرو ڈالر پہ کھڑی ہے اور اس پر اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ قطر کو آپ دیکھیں تو قطر کی LNG اس وقت بند ہو چکی ہے دنیا کے لیے۔ UAE کی تیل کی جو پروڈکشن ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ سعودیہ کی تیل کی پروڈکشن کم ہو چکی ہے۔ لیکن بات صرف پیٹرو اکانومی کی نہیں ہے، یہاں پہ بات اس پر بھی ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے بہت کامیابی سے اپنی معیشت کو ڈائیورسیفائی کیا ہے، یعنی تیل پر اپنا انحصار انہوں نے کم کیا ہے اور بڑے کمال طریقے سے کیا ہے۔ آپ گلف کے ممالک کو دیکھیے، خالی ان کی ایویشن کو دیکھیے،
کہ دنیا کی ٹاپ ایویشن ان لوگوں نے بنا لی، اور اس وقت لگتا ہے کہ دنیا میں کسی نے کہیں بھی جانا ہو وہ دبئی سے ہو کر جائے گا یا دوحہ سے ہو کر جائے گا۔ اس طریقے سے کامرس کا اور ٹریڈ کا انہوں نے اپنے آپ کو سینٹر بنا لیا۔ نئی ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی کا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا اپنے آپ کو سینٹر بنا لیا، مینوفیکچرنگ کا اپنے آپ کو ہب بنا لیا۔ تو ابھی حالت یہ ہونے لگ گئی ہے کہ وہ خطہ جو اپنے آپ کو سوئٹزرلینڈ جیسا محفوظ سمجھنے لگا تھا، اور دنیا کا ہر انویسٹر یہ سمجھتا تھا کہ یہاں جانا، یہاں پہ پیسہ رکھنا، یہاں پہ انویسٹ کرنا، یہاں پہ گھر بنانا، فلیٹ بنانا، کچھ بھی بنانا ایسا ہے جیسے آپ ایشیا میں رہتے ہوئے، مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے۔ آپ کو وہی تحفظ ملے گا، وہی آزادی ملے گی، اور یہ سیکیورٹی کا ایلوژن، یہ تاثر ہی تھا جس کی وجہ سے دنیا بھر کا پیسہ، دنیا بھر کا ٹیلنٹ، دنیا بھر کا ٹریڈر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اب وہی چیز خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مناظر ہیں، جس طریقے سے لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے بڑے بڑے دنیا کے مہنگے ہوٹلوں میں رہنے والے، 5 سٹار 7 سٹار وہاں پہ ہوٹلوں میں رہنے والے، وہ نیچے پارکنگ لاٹ میں میٹریسز پر سو رہے ہیں، اور بغل میں انہوں نے اپنے وہ بیگ دبائے ہوئے ہیں جو کئی کروڑ مالیت کے ہیں۔ درست، ٹھیک۔ تو کیا یہ نفسیاتی تاثر جلدی ختم ہو جائے گا؟ خاص طور پر اگر یہ جنگ تھوڑا سا طویل چلتی ہے، زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ تاثر جلدی نہیں جائے گا۔ اس پر تو اثر ضرور ہی پڑے گا، اور صرف ان پر اثر نہیں پڑے گا، بلکہ ان کی جو مرکزیت بن گئی ہے دنیا کی معیشت میں، علاقے کی معیشت میں، اس کی وجہ سے کم از کم نیئر اور مڈل ٹرم میں تو پوری دنیا کی جی ڈی پی پر انفلیشن پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ آخر میں صرف 2 فکروں میں، اور سیاست میں جو اثر لوکل شاید سیاست میں، اندرونی سیاست میں تو نہیں پڑے گا، وہ مستحکم گورننس کا نظام ہے، لیکن بین الاقوامی جو تعلقات ہے، اس کی سیاست ہے، اس پہ ضرور اثرات مرتب ہوں گے۔ درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، طوالت تو یقیناً میٹر کرتی ہے کہ جنگ گھنٹوں میں ختم ہو، ہفتوں یا مہینوں میں، مگر یہ جو میزائل برسائے جا رہے ہیں، یا جس طریقے سے خلیجی ممالک پر بھی حملہ ایران کی طرف سے ہوا، یہ کیا امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی اسٹریٹجی کہی جائے، اس کا اثر ہوگا؟ یہ خطرناک ایڈونچر ہے کہ یہی ممالک یا خلیجی ریاستوں کو مکمل طور پر امریکہ کی طرف دھکیل دینا بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ نے صحیح کہا کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان ملکوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ کو مجبور کریں کہ یہ حملے بند کر دیں۔ دیکھیے، ایران has nothing to lose۔ ایران جتنا اس وقت دب سکتا تھا، جتنی مار کھا رہا ہے یا اور اس سے کھائے گا، اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ وہ بس غصے میں اپنے میزائل چلا سکتا ہے، اور وہ اسرائیل طرف چلائے یا کسی اور طرف چلائے، وہ ایک فرسٹریشن کا اس کا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس جنگ کے بعد جب بھی یہ ختم ہوتی ہے، ایک ملک کے طور پہ اور ایک سویلائزیشن کے طور پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور جس حالت میں بھی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک ایرانی قوم کا حصہ اور ایران کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے دنیا کے لا سکے۔ تو اس کی تو یہی جیت ہوگی اور یہی کامیابی ہوگی۔ لیکن وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ جو درد ہے، وہ جو پین ہے، جو اس وقت جس کو اس کے اوپر گر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، وہ اس کو پھیلا رہا ہے خطے کے اندر، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یعنی وہ کب تک پھیلائے گا، کیوں پھیلائے گا، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو سیاسی نظام ہے، جو ان کا معاشرتی نظام ہے، اس کو تہس نہس کر دیا جائے ان خلیجی ممالک کا؟ ہرگز نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی گہری سوچ رکھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ البتہ جو معاشی تکلیف ہے، جس کا اس کو یہ پتا ہے کہ ان تمام ممالک کو بہت زیادہ احساس ہوگا، اس کو اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ وہ مل کے ساتھ میزائلوں کا اثر، باقی جو ڈرونز کا یہ اثر جو ہے، وہ اس کو کسی طریقے سے مجبور کریں کہ آپ امریکہ کو بولیں کہ جی بس اب ان کی بھی ہمت جواب دے چکی ہے، جو کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اس میں کچھ اور تھوڑا سا ایک پہلو اور بھی ہے۔ مثال کے طور پہ، کیا جو اس وقت تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے ٹرمپ کی حالت اس وقت امریکہ میں جو ہے۔ ٹرمپ کو سوالات بار بار پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جنگ کیوں کی یا کیوں چھیڑی، ہم اس جنگ میں کیوں ہیں، اور خاص طور پر چونکہ کوئی بڑے کلیئر اس وقت آبجیکٹیوز نہیں مل پا رہے امریکہ کو، تو ان کو اب خطرہ پیدا ہو رہا ہے اپنے ملک میں، امریکہ کے اندر ایک سیاسی پوزیشن کا، جو کہ ٹرمپ کی بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ کانگریس کیسے ڈیل کرتی ہے، عوامی رائے کیا کہے گی، اور نومبر کے الیکشن میں جا کے کیا معاملات ہوں گے، یہ پریشر اس وقت امریکہ اور ٹرمپ پہ موجود ہے۔ زیادہ ہوگا تو ٹرمپ کو زیادہ پریشر محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایران کو چاہیے کہ ایران نے چونکہ اپنا نقصان کم سے کم تر کرنا چاہیے، تو وہ یہ کوشش کرے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا بہت ایک جسے کہتے ہیں فلیکسیبلٹی رکھے، اور اگر ایسا کوئی اشارہ یا عندیہ آتا ہے امریکہ کی طرف سے، تو اس کو ہاتھ میں پکڑ لے اور جکڑ لے اور کہیں اس کو جانے نہ دے۔ اس سے اسرائیل بھی چپ ہو جائے گا،
اور اس کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی باقی ممالک کے ساتھ، اس میں بھی بہت حد تک کمی آ جائے گی. کیا ان میں کبھی یہ جو درد ہے، وہ جو پین انفلکٹ کر رہا ہے ایران اس وقت جو اپنے خلیجی ممالک کے اوپر، اس کا درد جلدی چلا جائے گا؟ نہیں، جلدی نہیں جائے گا. معاشی طور پر تو شاید تیل کے حد تک وہ ریکور کر جائیں، لیکن جو باقی ان کے پلانز ہیں، جس کے اندر کے ڈائیورسفیکیشن ہے، جس کے اندر کے اپنے ایک نئی معیشت اور ایک نیا سماج ترتیب دینے کی کوشش ہے، اس صورت میں بہت زیادہ ان کو مشکلات آ سکتی ہیں. اور خاص طور پر جب یہ جو ایک عربی اور عجمی کا جو چکر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، میرا نہیں خیال کہ یہ جو وہ جو ایک سچویشن کریٹ کر رہا ہے خلیج ممالک میں، عرب ملک بہت جلدی اس کو بھول پائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دیں گے، جواب دینے کی نہ وہ پوزیشن میں ہے نہ وہ جواب دیں گے، لیکن یہ جو تعلقات کے اندر خرابی ہے اور جو اسلامی ممالک کے اندر جو تفریق ہے، یہ شاید زیادہ تھوڑی پختہ ہو جائے گی جب تک اس میں سے ٹائم کے ساتھ ریکوری نہیں ہو پاتی. درست ہو گیا. عامر صاحب، سیاحت ہو، عالمی کمپنیوں کے دفاتر ہوں یا مالیاتی مراکز ہوں، معاشی خوشحالی میں عرب حکمران اپنے لوگوں کو شامل کرتے رہے، مگر اب جو صورتحال آ رہی ہے ان کی معیشت پر ایک خطرہ منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ 4-5 دن دیکھیں، کیا یہ خلیجی حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا سیاسی چیلنج بن سکتا ہے؟ Absolutely, عائشہ. I think ابھی سے ہی اس کی پریشانی وہاں پر شروع ہو چکی ہے. آپ اس صورتحال پہ اگر آپ امریکن کیمپین کو دیکھیں تو یہ جو 4 اہداف انہوں نے پیش کیے ہیں، جو نیوکلیر پروگرام سے شروع ہوئے، پھر بیلسٹک میزائل پروگرام شامل ہو گیا، پھر ایران کے پراکسی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور آخرکار اس میں رجیم چینج کا بھی ذکر آنے لگا. لیکن جس طرح کی کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو ہمیں یہ لگنا شروع ہو گیا، آج 4-5ویں روز ہی یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب سے امریکہ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس کا جو خیال تھا کہ ان کا سرقلم کر دیا جائے ان کی قیادت کا، تو اب ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کے ذریعے رجیم چینج ہو جائے گا. وہ غلط ثابت ہونے کے بعد اب ان کے پاس کیا آپشن رہے گی؟ یہی آپشن رہ گئی ہے نا کہ وہ ایران کا وہی حال کرے جو کہ سیریا میں ہوا ہے اور جو کہ لیبیا میں ہوا ہے. ایک ریاستی نظام کو اتنی بری طرح سے تباہ کیا جائے کہ وہ وہاں اس سے پیدا ہونے والا خلا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے اندر گھسیٹ لے، اور پھر یہی اسرائیل اور یہی امریکہ ان چھوٹے چھوٹے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ان کی ٹیریٹری کے مطابق ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے چلتے رہیں. لیکن اگر ایران کی اس طرح کی تباہی کی طرف بڑھتا ہے ایران، تو اس میں پورے خطے کی تباہی ہے. دیکھیے پاکستان بھی بڑے فائنینشیل انسینٹیو دیتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کو، لیکن وہ نہیں آتے نا، کیونکہ فائنینشیل انسینٹیو، ٹیکس فری زونز بنا دینا اور ون ونڈو آپریشن شروع کر دینا، وہ بے ایمانی ہوتے ہیں سیکیورٹی کے بغیر. اور ان کی خاص طور پہ دبئی کی فار ایگزامپل کامیابی کا بہت بڑی وجہ وہ سیکیورٹی تھی جو کہ وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو پرووائڈ کر سکتا تھا. اور اس سیکیورٹی کا احساس پچھلے 15-20 کوئی بہت پرانا نہیں ہے، پچھلے 15-20 سال میں دنیا میں بڑھنا شروع ہوا ہے. اس میں بڑی تعداد میں بزنسز اور انفرادی سطح پر بھی لوگ جو ہیں وہ منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ. اب اگر وہ سیکیورٹی نہیں رہتی ہے، فی الحال تو سیکیورٹی کو صرف ایک فضائی حملوں سے خطرہ ہے، لیکن اگر ایران سے بہتر ہوتا ہے اور وہاں پہ ڈھیر سارے غیر اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، وہ اپنا اڈے بنا لیتے ہیں، تو وہ تو کسی وقت کہیں پر بھی اپنی مرضی کے مطابق حملہ آور ہو سکتے ہیں. اور جو ایرانی عوام ان سے خوش نہیں ہیں وہ پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. تو ڈرونز کو یا میزائلز کو تو روکا جا سکتا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارا 20 سال کا تجربہ اس کے ساتھ، کہ ہیومن بامز کو کوئی نہیں روک سکتا وہاں پہ. تو وہ جو خطرہ پیش کرے گا ان ریاستوں کے لیے، جو ڈائریکٹ خطرہ پیش کرے گا، اس سے نمٹنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کنسرن ہے. ایران کی تباہی اس وقت پورے خطے کی تباہی ہے. there are no two words about it. اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے، ریاستی نظام قائم رہتا ہے اور کسی طرح کا ڈپلومیٹک حل نکال کے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ جنگ، تو اس میں اس سارے خطے کی بچت ہے. لیکن اگر ایران کی تباہی انہی خطوں کے اوپر ہوتی ہے جس کے اوپر سیریا اور عراق اور لیبیا کی ہوئی ہے، تو پھر یہ پورے کا پورا خطہ آپ سمجھیے کہ یہ جس سیکیورٹی سے یہ یوز ٹو ہے، وہ ایک ماضی کا حصہ. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، یہ جو محفوظ سرمایہ کاری زونز ہیں یا جہاں ایلوژن آف سیکیورٹی موجود ہے، کیا دانستہ یہ ایران کی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں کہ یہ بھی ہٹ ہونے چاہیے؟ کیا یہ جنگ ایران اسرائیل کو نہیں بلکہ خلیجی ریاستوں کو بھی معاشی اور سیاسی حرکیات ان کی بدلنے پہ مجبور کرے گی، یا وہ مجبور ہو کر امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ اس جنگ بندی کی طرف معاملے کو لے جایا جائے؟
देखिए आयशा, इस वक्त तक तो ईरान की यही हिकमत अमली है कि एक तो वो भरपूर जवाब दे इसराइल को, और अमरीकी जो मुख्तलिफ अड्डे हैं और अमरीकी जो भी एसेट्स हैं इस रीजन में, उनको भी अपनी इस्तात के मुताबिक अटैक करे। लेकिन उसके साथ साथ ये गल्फ ममालिक का जो आपने जिक्र किया, ये भी अब सामने उभर कर आ रही है कि ये भी एक बहुत ही सोचा समझी हिकमत अमली है कि प्रेशर डाला जाए, जैसे आपने कहा, और प्रेशर इस लिहाज से भी डाला जाए कि खुद अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर, चूंकि यूएई का आपको पता है कि इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, वो रिकग्नाइज भी करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं दुबई में और दीगर जगहों पर, तो वो भी उनके ऊपर दबाव डाले कि इसके ऊपर कि यहाँ पर सीज फायर किया जाए। और उसकी ये बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, खतरनाक किस्म की हिकमत अमली है, क्योंकि अगर तो ये कामयाब होती है तो फिर भी मसाइल हैं, और अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर ये जंग जो है ये तो पूरे खित्ते को बदल के रख देगी और एक तबाही का मूजिब मजीद बनेगी अगर ये इसको समेटा नहीं जाता। यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप को बारहा उनके जो मुशीरान हैं उन्होंने यही कहा था कि आप ये जंग मत करें, शुरू ना करें, क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो फिर इसका फैलाव जो है उसको रोकना मुश्किल होगा। और अब चौथे दिन, 4 दिनों के बाद यही दिखाई दे रहा है कि इसका फैलाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। रजा नूमी साहब, आप वहाँ बैठे हैं, 4-5 दिन से चीजें देख भी रहे हैं। ट्रंप से जैसे ऊपर भी जिक्र हुआ कि उनको खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या उनको कोई एंड गेम दिखाई दे रहा है? खुद ट्रंप के हाथ में कोई एग्जिट है इसके लिए, या तवालत ही दिखाई दे रही है? जी, मेरे ख्याल से जो कयाफे ट्रंप के जहन में थे और उसकी टीम के जहन में थे वो तो गलत साबित हुए। उनका ये ख्याल था कि 2 रोज के अंदर, चूंकि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा, और जब उनकी शहादत जो हो गई अभी, तो उनका एक ख्याल था कि उससे हुकूमत बदल जाएगी और लोग सड़कों पे निकल आएंगे, जो कि बिल्कुल मफरूजे हैं। और ये अदम वाकफियत दिखाई देती है अमरीकी हुकाम की और अमरीकी एनालिस्ट की और पॉलिसी मेकर्स की, और यही वजह है कि अभी तक वहां पे कोई चेंज नहीं हुई। मगर दूसरी जो चीज उभर कर सामने आई है, और वो उसके बारे में मार्को रूबियो ने भी कहा कि ये तो इसराइल के प्रेशर में अमेरिका ने हमला किया। उन्होंने कहा कि जी हमें तो इसलिए हमला करना था कि इसराइल ने तो अटैक करना था और हम पर उसका रिएक्शन आना था, इसलिए हमने पहले प्रीएम्प्ट कर दिया। अब ये सोचने की मगर बात ट्रंप है ने तरदीद की है रूबियो की इस बात की कि ऐसा है नहीं। जी, वो तरदीद की, लेकिन उससे पहले ट्रंप साहब खुद कोई 7 मुख्तलिफ सहाफियों से बात करते हुए 7 मुख्तलिफ बातें कह चुके हैं। इसलिए खुदा बेहतर जानता है कि उनकी कौन सी बात पे कब एतबार किया जाए। और शायद ट्रंप खुद भी नहीं जानते हैं कि वो सुबह क्या कहते हैं और शाम क्या कहते हैं।